بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتی ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سینے کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل اور جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس حالت میں سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی گوبر بری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالت سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں رہی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی اور مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوی میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کو کہ وہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نطفہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دھن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز میں لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پزمدہ دیکھی رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنتے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان 10 بسط النبی کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجوم میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس بڈھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں، یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟
عرض کی جی ہاں، اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا، غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی ذرہ عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی، اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ یکم ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھی، سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دوائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اہدیت میں عرض کی الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخا کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بیل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ میں مسجد رسول کے بالکل متصل قیام کے رکھنے اور مسجد کے اندر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے مذکرے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کی روایت کے مطابق کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المؤمنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی
غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا، بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رخلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا، اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرہ میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرانے ایک رکا ملا جس میں شیاطین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، خنود کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ جناب روایت مشہور ہے کہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازو فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کر دیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت زینب جو کافی کمسن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی ایک سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مدت القرابہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامہ میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر کوئی بھی موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کو کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال کی تھی۔